ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کے ذریعے مذاکرات کا سلسلہ جاری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجوزہ معاہدے کے لیے دونوں طرف سے پیغامات اور مستفدے کا تبادلہ ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی یورینیم حاصل کر کے تلف کرنے پر اصرار۔ ایران سے مذاکرات جاری ہیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ آبِ ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ، ٹول ٹیکس کے بغیر جہازوں کی آمد و رفت پر بھی زور۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں۔ تہران سے بھی مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ پاکستان سے وفد آج ایران پہنچ رہا ہے۔ ایران انتہائی افزودہ یورینیم کا گریڈ خود کم کرے گا۔ سینئر ایرانی حکام کا موقف، سپریم لیڈر سے منسوب یورینیم ایران سے باہر نہ لے جانے کی ہدایت کو مذاکرات ناکام بنانے کی سازش قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل اہم دورے پر چین جائیں گے۔ چین امن کے لیے پاکستان کے منصفانہ اور متوازن کردار کی حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی جلد بحالی کے لیے مثبت کردار ادا کیا جائے گا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ چین نے پاکستان کی ثالثی کوششوں کی حمایت کی، ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ صدر مملکت کی جانب سے عالمی امن کے لیے چین کے کردار کی تعریف، اقتصادی راہداری ترقی کی علامت اور چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون قرار دے دی۔ امریکہ سے اتحاد اور فوجی طاقت رکھنے کے باوجود اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ حوثی رہنما مہدی المشت کا عزم، جارحیت کے خلاف ایران کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ خطے کے ممالک کو امریکہ کا ساتھ دینے کے بجائے اسرائیل کے خلاف متحد ہونے کا مشورہ، غیر جانبداری کو خطے سے غداری قرار دے دیا۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں سرکاری اسپتال پر بم گرا دیا، عملے کے 7 ارکان سمیت 9 افراد زخمی۔ امریکہ نے حزب اللہ سے تعلق کے الزام میں 9 لبنانی شخصیات پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق حزب اللہ کو سیاسی نمائندوں بشمول ارکان پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ حزب اللہ نے امریکی پابندیاں مسترد کر دیں۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کا LNG کی قیمتوں پر اثر، قیمت میں 28% اضافہ کر دیا گیا۔ سوئی سدرن کے سسٹم پر قیمت $3.5 جبکہ ناردرن پر $3.4 فی MMBTU بڑھا دی گئی۔ اوکرا نے مئی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% اضافہ، برطانوی خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی عوام میں ایران جنگ کی مخالفت میں ریکارڈ اضافہ، 60% سے زائد شہریوں نے جنگ کی مخالفت کر دی۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف بھی گر گیا۔ فاکس نیوز کی سروے رپورٹ جاری۔ GHQ میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں میں اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فوجی اعزازات شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں میں تقسیم کیے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، 48 گھنٹوں میں 23 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائیاں دتا خیل، اسپین وام اور بنو میں کی گئیں۔ ہلاک دہشت گردوں میں مبینہ رنگ لیڈر جان میر عرف طور ثاقب بھی شامل۔ فلسطینیوں کے لیے غزہ امداد لے جانے والے 430 رضاکار اسرائیلی قید سے رہا۔ فیصل ایدھی کے بیٹے سعد ایدھی بھی رہائی پانے والوں میں شامل۔ اور غزہ فلوٹیلا ارکان کے ساتھ اسرائیلی وزیر کی بدسلوکی کے خلاف ایتھنز میں احتجاج، شہریوں کا اسرائیلی سفارت خانے کی طرف مارچ۔